قدرت چ نہیں معاف ہوندی یا نیکیاں دی بنیاد بن تو نمازی شلا ہووی اللہ راضی تے ذرا پڑھ کے دیکھ سواد کم تر مول قضا نہ کر کر وقت حسین دا یاد محبت سے عقیدت سے بلند آواز سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا سارے حضرات پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، شان، مرتبہ اور مختصراً آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا اور ان کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا۔ آج کے اس مختصر وقت میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ اور آپ کے مقام کو مختصراً بیان کیا جائے گا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ معمولی شخصیت نہیں، بہت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت حسین نواسہ رسول ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسین جگر گوشہ بطول ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ اور حیران ہوں گے، ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے گھٹی دی جاتی ہے، آپ بھی آئے، میں بھی آیا، ولی، غوث، کتب، ابدال اور صحابہ بھی، ہر انسان دنیا میں آیا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت حسین کو گھٹی میرے نبی نے دی۔ دنیا میں بچہ آتا ہے، کسی کو گھٹی پانی کی دی جاتی ہے، کسی کو شہد کی دی جاتی ہے، کسی کو کھجور کی دی جاتی ہے، کسی کو زمزم کا پانی پلایا جاتا ہے، کسی کو گھٹی کسی اللہ والے کی خدمت میں لے جا کر دی جاتی ہے، تحنیک کر کے دے، ہاں پانی اور یہ کھجور چبا کے دے،
قربان جاؤں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی بھی میرے نبی نے دی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر سب سے پہلی جو چیز جانے والی تھی نا وہ لعاب محمد الرسول اللہ تھا۔ یعنی سب سے پہلے جب دنیا میں حضرت حسین آئے ان کے جسم کی جو غذا بنی وہ میرے محبوب کا لعاب تھا صلی اللہ۔ جب بچے دنیا میں آتے ہیں کسی کا نام اماں رکھتی ہے، کسی کا بابا رکھتے ہیں، کسی کا مولوی صاحب رکھتے ہیں۔ آج بھی دین کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ، علماء سے محبت کرنے والے لوگ علماء کی خدمت میں آ کر نام پوچھتے ہیں کہ اچھا نام بتائیے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کا نام، اپنی بیٹی کا نام، بیٹے کا نام اچھا رکھیں، تاکہ نام کی بہت بڑی نسبت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ضمن میں بات کرنا چاہوں گا، جب سے یہ ڈرامے گھر میں چلنا شروع ہوئے، فلمیں چلنا شروع ہوئیں، عجیب عجیب نام رکھ دیے جاتے ہیں گھروں کے اندر۔ ہاں وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ یہ ڈراموں سے، فلموں سے، تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی وہاں اداکار کوئی ایسا کام کرتا ہے ہاں تو گھر میں چرچا ہو جاتا ہے کہ فلاں جی اچھی اداکاری کر رہی ہے، جب بچہ پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، وہی نام رکھ دیا۔ جب آئے پوچھنے کے لیے بھئی کہاں سے یہ نام سنا ہے، ڈرامے میں یہ نام تھا اس لیے رکھ دیا۔ تو اس سے دوستو بچنا چاہیے، ڈراموں والے نام نہیں رکھنے۔ او میرے دوستو، میرے بھائیو، جمعے پہ تشریف لانے والوں، بیٹی پیدا ہو عائشہ نام رکھا کر، بیٹی پیدا ہو فاطمہ نام رکھا کر، بیٹی پیدا ہو زینب نام رکھا کر، حفصہ نام رکھا کر، میمونہ نام رکھا کر، ہاجرہ نام رکھا کر۔ جب ہم بتاتے ہیں بھی یہ نام رکھو تو کہنے لگے کہ بھئی یہ نام، فرمایا میں نے کہا زینب نام رکھو کہ جی میری بھانجی کا نام ہے، میرے بھتیجی کا نام ہے، میں کیسے رکھ لوں؟ کیا ہو گیا؟ میرے نبی کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، میرے محبوب کی بیوی کا نام بھی زینب ہے۔ نام اچھا رکھے، یہ ہرگز بات نہیں ہے، ہرگز بات نہیں ہے کہ اگر ایک نام گھر میں یا خاندان میں ہے، بلکہ ایک بندہ رہا کراچی میں، ایک لاہور میں، آپس کے اندر رشتہ داری ہے، وہ نام ہم نے نہیں رکھنا، وہ نام انہوں نے نہیں رکھنا، بھئی وہ کہیں گے کہ یہ نام تو اس گھر میں ہے، ہم کیسے رکھیں؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ہماری یہ اپنی دلوں کی یہ باتیں ہیں، بلکہ یوں کہوں یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ ایک نام جیسے ہزاروں نام رکھ سکتے ہو، میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، حیران ہو جائیں گے کہ حضرت علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، حضرت حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا۔ میں آگے آتا ہوں، تھوڑی سی بات یہ کر لوں تو معلوم ہوا نام اچھا رکھا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کسی کا نام امام صاحب رکھتے ہیں، کسی کا نام کون رکھتا ہے؟ دنیا والوں، جب میرا پیر حسین میرے محبوب کا نواسا دنیا میں آیا تو نام میرے محبوب نے رکھا۔ اور بڑی پیاری بات، عقیقہ بھی میرے نبی نے کیا، نام بھی میرے نبی نے رکھا، عقیقہ بھی میرے نبی نے کیا، گھٹی بھی میرے نبی نے دی، اور بلکہ اس سے بڑھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھولوں کی طرف نگاہ دوڑا کر میرے محبوب نے حضرت حسین کو دیکھ کر، حضرت حسن کو دیکھ کر، مختصراً عرض کر رہا ہوں کیونکہ واقعہ کربلا مختصر بیان کرنا ہے، تو میرے نبی نے اوپر دیکھا، صحابہ کی طرف نظر دوڑائی، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا والوں، سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ
شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ او دنیا والو، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ قربان جاؤں، میرے نبی نے ان صحابہ کو بھی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی۔ آواز آنے لگی، میرے مرشد نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، یہ بند کر کے دوبارہ چلے، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 عشرہ مبشرہ کا نام لے کر میرے نبی نے فرمایا او دنیا والو یہ سارے جنتی ہیں۔ اسی طرح میرے نبی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہاں جتنے لوگ شہید ہو گئے تمام شہیدوں کے سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا او دنیا والو سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے شہیدوں کے سردار میرا حسن اور حسین ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہے۔ اور میرے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر دست شفقت بھی رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ اور انگل پکڑ کر میرے نبی نے چلایا بھی، اور بلکہ حیران ہو جائے گے دنیا والوں، یوں نظر آتا تھا کندھے میرے نبی کے ہوتے تھے، کبھی حضرت حسن میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے، کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے۔ بلکہ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں، میرے محبوب آ رہے ہیں، تو نظر پڑ گئی ایک صحابی کی، تو صحابی نے فرمایا کیا ہی سواری ہے، نعم الراکب، کیا ہی سواری ہے، اللہ اکبر۔ جو ہی اس صحابی نے کہا کیا ہی سونی سواری ہے، میرے مرشد نے فرمایا میرے یارا ادھر نہیں دیکھتا، اگر سواری بھی سونی ہے تو سوار بھی حسین ہے، سوار بھی، سارے بولے سوار بھی۔ ادھر بیٹھیے گا، توجہ کیجئے گا، دماغ حاضر کر کے بیٹھیے گا، دل کی کھڑکیاں کھول کر بیٹھیے گا۔ میں دیکھتا ہوں کندھے میرے نبی کے ہوتے ہیں، سوار حضرت حسین ہوتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کندھے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہیں، سوار میرا محبوب ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ میں یوں کہوں میرا عقیدہ، میرا ایمان، جن کندھوں پہ میرا محبوب سوار ہے وہ بھی جنتی، نہیں بولے نہیں بولے، جن کندھوں پر نبوت سوار ہے وہ جنتی، جس نبوت کے کندھوں پہ وہ جوان سوار ہے وہ سوار بھی جنتی۔ آؤ میں یوں کہوں یہ سواری بھی جنتی، وہ سوار بھی جنتی۔ قربان جاؤں یہاں تو نبوت کے کندھے ہیں اور سوار حسین ہے، وہاں ابو بکر کے کندھے ہیں، سوار نبوت ہے۔
وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی۔ آؤ ایمان تازہ ہو جائے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے، صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر آ جاتے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، حضرت حسین میرے محبوب کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے۔ ایک دن میرے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے بلکہ پریشان ہونے لگ گئے۔ خیر تو ہے آج اتنا لمبا سجدہ۔ جب ایک صحابی دور سے بعد میں آنے لگے، ان کی نظر پڑ گئی کہ اللہ کے محبوب آج سجدہ لمبا کیوں کر رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں میرے محبوب کے کندھوں کے اوپر حضرت حسین سوار ہے، اس لیے میرے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر دیا ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ آؤ ذرا حیران ہو جائیں گے، اتنا مقام، اتنا شان، اتنا مرتبہ، اتنی بلندی، اتنی رفعت۔ ایک دن میرے نبی نے حضرت حسین کو دیکھا اور بالوں کو سونگا، اور سونگ کر میرے نبی نے فرمایا، اور ادھر دیکھنے لگے، فرمایا میرے لختے جگر کو میری ہی امت کے لوگ اسے شہید کر دیں گے، اس کے بالوں سے، میرے پھول کے بالوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، شہادت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج وہ زمانہ آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہاں دمشق کے اندر خلیفہ مقرر ہوتا ہے یزید۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے خط آنا شروع ہو گئے، اتنے خطوط آئے، اتنے خطوط آئے، جن خطوطوں کی تعداد ایک یا دو یا 10 یا 100 نہیں ہے، بلکہ 18,000 خطوط ہیں۔ کتنے؟ پھر بولیں گے کتنے؟ 18,000 خطوط ہیں، اور وہ خط بھی عام بندوں کے نہیں، عام لوگوں کے نہیں، چودھریوں کے، جاموں کے، خانوں کے، جو بڑے بڑے رئیس تھے ان کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ خطوط میں کیا لکھا تھا؟ حسین ہم نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، ہم تو علی کو ماننے والے ہیں، ہم تو حسن کو ماننے والے ہیں، آج تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تعداد بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ زیادہ تر ان خطوط میں جو مضمون تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اگر آپ نہ آئے تو دن قیامت میں ہم اللہ کی دربار میں تجھے پیش کریں گے اور تجھ سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو خط بھیجے تھے، آپ آئے نہیں تھے۔ جب یہ بات آئیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو خط بھیجے تھے، آپ آئے نہیں تھے۔ جب یہ بات آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مجبور ہو گئے۔ ادھر دیکھیے گا، کیونکہ یاد رکھنا عام بندے تو نہیں تھے، دل کی اندر یہ تڑپ تھی، دل کی اندر یہ تڑپ تھی کہ میرے نانا کی امت میں بگاڑ نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، دل کی اندر یہ تڑپ تھی کہ آپس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو جائے۔ اگر میرے جانے سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، میرے جانے سے ہاں لوگوں میں کوئی سکون آتا ہے، میرے جانے سے اگر امت متفق ہوتی ہے، تو پھر میں کیوں نہ
जाऊं। फिर तादाद भी इतनी ज़्यादा थी और आम लोगों की नहीं थी, बड़े बड़े लोगों की तादाद जिन्होंने ख़त भेजे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल ही दिल में सोचने लग गए, ये तो बड़े लोग हैं, इनके पीछे और कितने लोग होंगे, यानी ये 18,000 हैं, इनके पीछे कई हजार होंगे। इसलिए सफ़र शुरू किया, चलने लगे, अकेले नहीं बल्कि साथ कुंबा कबीला भी मिलाने लगे। वहाँ से सफ़र शुरू होने लगा, मक्कातुल मुकर्रमा में पहुँचने लगे। बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे भी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यानी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटे भी हैं, और भी बड़े बड़े सहाबा हैं। जब वहाँ पहुँचे मशवरा होने लग गया तो सहाबा ने कहा, हुसैन आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको ये मशवरा हरगिज़ नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हज़रत अली को शहीद किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया था, ये वही लोग हैं। हमें ख़तरा है ये ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, हाँ हाँ सामने कुछ और हो पीछे कुछ और हो, सारे बोले और हो। यहाँ से मालूम हुआ कि मुश्किल कुशा कौन है, यहाँ से मालूम हुआ आलिमुल गैब कौन है। ये अकीदे की बात है, तवज्जो करना। अगर अल्लाह के माँ सिवा किसी नबी के पास, पैगंबर के पास, वली के पास, सहाबी के पास गैब का इल्म होता तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी मक्कातुल मुकर्रमा से कूफे की तरफ सफ़र, सारे बोले, ना करते। सहाबा कह रहे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी, और भी ढेर सारे सहाबा। आखिरकार ये मशवरा हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन नकीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाए, वहाँ जाके हालात मालूम करे कि हालात क्या है, वहाँ जाके पता करे कि सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है। यहाँ उलमा ने दो कौल लिखे हैं, एक में लिखा गया कि हज़रत मुस्लिम बिन नकीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले गए, दूसरा कौल ये है हज़रत मुस्लिम बिन नकीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दो बेटे भी साथ है। बहरहाल हज़रत मुस्लिम बिन नकीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र शुरू करते हैं, 6 बंदे और भी साथ हैं। जब कूफा पहुँचे हैं, आगे लोग जमा हो गए, उन्होंने वेलकम कहा, खुशामदीद कहा, इतना फूल निछावर किए, इतने फूल डाले कि हज़रत मुस्लिम बिन नकीर भी ये ख़त लिखने पे मजबूर हो गए, मेरे भाई हुसैन आप भी आ जाइए, जैसा ख़त में लिखा हुआ है ये तो उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, आप आ जाए। मेरे साथ बड़ी इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट की है, मेरी बड़ी इज्जत, बड़ा एहतराम, बड़ा प्यार दिया है। आ गए लोग हर नमाज के ऊपर, तादाद बढ़ रही है, फूल निछावर हो रहे हैं, पत्तियां डाली जा रहे हैं, वेलकम कहा जा रहा है, खुशामदीद कहा जा रहा है। सुबहान अल्लाह, ये बातें हो रही हैं। जब यजीद को पता चला, उस वक्त जो गवर्नर था कूफे का, उसका नाम नुमान बिन बशीर था, उसने नुमान बिन बशीर को माजूल कर दिया, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। जो ही उबैदुल्ला बिन ज़ियाद गवर्नर बना, आते ही उसने तलवार लहराई, लोगों से कहा जल्दी करो, हट जाओ वरना ये हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इतनी तादाद के उलमा ने लिखा है हज़रत मुस्लिम बिन नकीर के पीछे
پیچھے چلنے والے کم سے کم 40,000 کا مجمع تھا۔ کتنا؟ کسی نے لکھا 20,000، بلکہ ہزاروں میں تھے، یہ تو پکی بات ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے تلواریں لہرائیں، سارے لوگ اس کی فوج آئی، وہی لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ آ جائیں۔ ادھر سے حضرت مسلم بن نکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خط لکھ دیا، خط روانہ ہو گیا۔ وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہو گئے۔ ہاں وہاں سے وہ روانہ ہوئے۔ ادھر سے عبید اللہ بن زیاد گورنر بن گیا، تلوار لہرانے لگا، فوج آنے لگی۔ نماز کے اوپر جو لوگ تھے، اسی طرح لوگ کم ہوتے ہوتے آج مغرب کی نماز کا ٹائم ہے۔ مسلم بن نکیل نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے لوگ جمع ہیں۔ جب سلام پھیرا 2 بندے تھے، جب سلام پھیرا سب گئے، ہزاروں والے بھی گئے، سینکڑوں والے بھی گئے۔ اللہ! ادھر سے اب حضرت مسلم بن نکیل پریشان ہو گئے کہ یہ تو وہی کچھ ہوا، ہمارے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ میں نے تو ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خط لکھ دیا کہ بھائی جان آپ آ جائیں۔ واقعی یہ لوگ اسی طرح محبت کرنے والے ہیں جس طرح انہوں نے خطوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہاں سے روانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور درمیان میں پہنچے، ادھر یہ مغرب کا ٹائم ہے، ادھر سے عبید اللہ بن زیاد چکر لگا رہا ہے، کوفے کے اندر فوجیں دوڑ رہی ہیں۔ کوئی بندہ جو حسین کا نام لیوا ہو، کوئی بندہ جو مسلم بن عقیل کا نام لے، اسے قتل کر دو، اعلان ہو گیا۔ ایک بندہ ہانی بن عروہ کے نام سے حضرت مسلم بن نکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں اپنے گھر کے اندر۔ رات کی تاریکی میں چھپ کے اپنے گھر میں لے گیا۔ ادھر سے اس کے بیٹے نے، اس کی بیوی نے بتا دیا کہ حضرت مسلم بن نکیل ہمارے گھر میں ہے۔ جو ہی محاصرہ کیا گیا، اندر سے آواز آنے لگی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور دنیا والوں یاد رکھنا، یہی سبق ملا تھا میرے نبی کے صحابہ کو، یہی سبق ملا تھا اہل بیت کو، یہی سبق ملا تھا میرے نبی کی طرف سے اپنے شاگردوں کو۔ حالات جو بھی ہو، تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ قرآن کی دعائیں ہیں۔ محاصرہ ہو گیا، ہانی بن عروہ میدان میں آئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، فوجیں اندر گھسی ہیں، مسلم بن نکیل کے ہاتھ میں تلوار ہے، لڑتے لڑتے حضرت مسلم بن نکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے اندر ہے۔ جب درمیان میں پہنچے، اطلاع مل گئی کہ مسلم بن نکیل میرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہاں پڑاؤ ڈالا، مشورہ ہونے لگا کیا کیا جائے۔ مسلم بن نکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی میدان میں آئے، کہنے لگے بھائی ہم نے تو جانا ہے، اپنے بھائی کا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ جب یہ مشورہ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او میرے بھائیو تم اکیلے نہیں ہو، حسین کا خاندان بھی تمہارے ساتھ ہے، چلیے۔ سبحان اللہ۔ چلنے لگے۔ یہاں میں ایک بات کروں گا،
اور اپنی دل کی کھڑکیاں کھول لینی ہے، دماغ حاضر کرنا ہے، حیران ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمیں بتایا گیا، ہر وقت ہر پروگرام میں اور ہر مسلک کے لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو بما 72 آدمیوں کی ہوئی۔ 3-4 نام ہمیں سنوا دیے جاتے ہیں، 3-4 نام ہمیں بتا دیے جاتے ہیں، لیکن جو بقایا 72 لوگ ہیں ان کا نام ہمیں بولے سنا آج تک؟ سارے بولے ادھر بیٹھے ہیں، اگر یہ کوئی بھرنے والے ہیں تو علیحدہ یہ بات بھر لیجئے گا، توجہ میری طرف کیجئے گا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، ادھر دیکھیں گے، وہاں سے چلے، اکیلے نہیں تھے، پورا کنبہ قبیلہ ساتھ تھا، اور حضرت حسین کے ساتھ آپ کے بھائی بھی تھے۔ توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی شادیاں کی، لیکن پہلی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھانجی کے ساتھ کی، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بی بی زینب کی بیٹی تھی، امیمہ بن عاص، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی نواسی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہے اس سے کی۔ یہ نہیں بتائی جاتی بات، کیوں؟ اگر یہ بات بتائی گئی، جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ میرے نبی کی ایک بیٹی ہے، ہاں آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے۔ آؤ قرآن کی آیت سے میں ثابت کرتا ہوں، میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ زور سے احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا، میرے نبی کی سارے بولے میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ادھر دیکھیے گا، گنیے گا، کاؤنٹ کریے گا، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ بی بی امیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، بی بی زینب کی بیٹی ہے۔ جس طرح میرے نبی نے حضرت حسین سے پیار کیا تھا نا، اسی طرح میرے نبی نے امیمہ سے بھی پیار کیا تھا۔ جس طرح نماز کی حالت میں سیدنا حضرت حسین میرے نبی کے پاس آتے، ادھر دیکھیں، حدیث سے ثابت کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امیمہ آئی ہے، حضور نے اپنی نواسی کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، میرے نبی نے خطبہ دیا، نماز کا وقت ہوا، میرے نبی نے اپنی نواسی کو نیچے اتارا، نماز پڑھائی۔ ایک دفعہ امیمہ آ رہی ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر دیکھیے گا، میرے نبی نے خطبہ چھوڑا، نیچے تشریف لے گئے، بی بی امیمہ کو اٹھایا۔ اسی طرح آتا ہے حضرت حسین آ رہے تھے، میرے نبی نے خطبہ چھوڑا، آگے گئے، حضرت حسین کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا۔ اگر کوئی لوگ یہ بیان کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی امیمہ سے بھی شادی کی تھی، تو وہ ان کا یہ جو یعنی ایک اعلان ہے، یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ میرے نبی کی صرف ایک بیٹی ہے، اگر وہ کہے کہ حضرت امیمہ سے حضرت علی نے شادی کی تو بتانا پڑے گا کہ امیمہ کس کی بیٹی ہے، تو ضرور جواب آئے گا امیمہ بی بی زینب کی بیٹی ہے۔ تو میرے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ سارے بولے کتنی بیٹیاں؟ کیا نام ہے؟ زینب، بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی میرے نبی کے دل کا ٹکڑا، میرے نبی کی لخت جگر، نام بی بی
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یاد رکھیے گا، میں اس کی دلیل اپنی طرف سے نہیں، قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر یا ایھا النبی کل ازواجک، ادھر دیکھیں، وبناتک، میرا پیغمبر اعلان کیجئے، آرڈر جاری کیجئے اپنی بیویوں کو، ازواجک وبناتک، اور اپنی، اگر ایک بیٹی ہوتی قرآن کے الفاظ ہوتے کل ازواجک وبنتک، اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی، لیکن قرآن کہتا ہے آواز آئی میرا پیغمبر اعلان کر، اپنی بیویوں کو بھی کہے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہے۔ شاید کو کہے کہ ایمان والی عورتیں بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن آگے قرآن کی آیت، قرآن کے الفاظ اس بات کو کھول کر سمجھا رہے ہیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی کہے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہے، اور ایمان والی عورتوں کو بھی کہے کہ پردہ کریں، پردہ کریں۔ قرآن نے بھی کہا میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں، زیادہ ہے تو کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ کی بھانجی سے شادی کی جس کا نام بی بی امیمہ تھا۔ توجہ کریں، جب یہاں سے سفر شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 لوگ تھے، جن میں سے 21 افراد اہل بیت کے تھے۔ اب توجہ کرنا، کھڑکیاں کھول کر بیٹھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، تیسرے بیٹے کا نام عمر ہے، چوتھے بیٹے کا نام عثمان ہے۔ حضرت علی کی بیٹے کے نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت علی کے بیٹے کے نام حضرت عباس ہے۔ حضرت علی کے بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھوں؟ ذرا توجہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے حسن نام رکھنا ہے ابو بکر۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت حسن نے پوچھا، نام رکھا گیا عمر۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا عثمان۔ حضرت حسین کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا ابو بکر۔ حضرت حسین کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا عمر۔ حضرت حسین کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا عثمان۔ اب ادھر دیکھیے گا، ایک ہی گھر کے اندر 3 نام ابو بکر کے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر 3 نام عمر کے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر 3 نام عثمان کے ہیں۔ اور ذرا توجہ کرنا، جس گھر کے اندر، جس گھر کی دہلیز کے اندر، جس گھر کے صحن کے اندر ابو بکر عمر عثمان والے نام جن بچوں کے ہوں، وہ بچے، وہ گھر کس کے ہوتے ہیں؟ بڑی بات کہہ گیا ہوں، اتنی کافی ہے۔ جس 4 دیواری میں، اس 4 دیواری کے صحن میں، اس دہلیز میں، وہاں اس 4 دیواری کے اندر ابو بکر عمر عثمان جیسے نام جن لڑکوں کے ہوں، جن بچوں کے ہوں، کیوں نہ کہوں یہ نام والے بچے جن گھر میں کھیلتے ہوں، وہ گھر کس کے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہاں سے معلوم ہوا ابو بکر علی بھائی بھائی، یہاں سے معلوم ہوا عمر علی بھائی بھائی، یہاں سے معلوم ہوا عثمان و علی بھائی بھائی۔ میرے لفظ نہیں ہے، ہاں ہاں قرآن کی آیت ترجمانی کرتی ہے دنیا والوں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور دنیا والوں، محمد اللہ کا رسول ہے اور میرے نبی کے ساتھ چلنے والے لوگ، میرے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، یہ کافروں کے اوپر تو سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس دی اندر کھنڈ تے کھیر نے۔ صحابہ کا آپس میں کیا ہے؟
सब कहेंगे प्यार है। सहाबा का आपस के अंदर क्या है? सहाबा का आपस के अंदर मोहब्बत है, आपस के अंदर उल्फत है। ये प्यार का नतीजा है कि नाम अबू बकर रखा जा रहा है, ये प्यार है कि नाम उमर रखा जा रहा है, ये प्यार है कि नाम उस्मान रखा जाए। अपने बेटू का नाम भी, अपने पोतू का नाम भी मेरे अली ने नाम अबू बकर और उमर और उस्मान रखा। अल्लाह अकबर। वहाँ से ये चले, चलते चलते इस करबला के मैदान में पहुँचे। वहाँ से फ़ौजें आ गईं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद फ़ौज की कमान कर रहा है, इधर से फ़ौजें हैं, उधर से फ़ौजें हैं। मुहासरा कर दिया गया। वही लोग सामने आए जिन लोगों ने हज़रत हुसैन को ख़त लिखे थे। तादाद कितनी थी? जो बाद में आए चलो वो भी सुन लें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यहाँ बुलाने के लिए उन बदबख्तों ने, इब्ने सबा के टोले ने जो खतूत लिखे थे, उनकी तादाद 18,000 थी। कितनी? 18,000। जब वो सामने आए तो पूछा गया वो कौन है? कहा ये वो है। वो कौन है? फरमाया ये वो फलाना है। तो हज़रत हुसैन ने कहा बदबख्तों, आज मुझे बुला के उस टोले के अंदर खड़े हो, मुझे बुला के मेरे दुश्मन बने खड़े हो, मुझे बुला के उधर खड़े हुए हो। ये वो ख़त नहीं, तू नहीं है जो मुझे बुलाया था, ये फला तू नहीं है जो मुझे बुलाया था। उन्होंने देखा कि आज अगर ये खतूत सामने आ गए तो हम भी मारे जाएंगे, ये खतूत सामने आ गए तो हमारा भी फक्का नहीं बचेगा। लिहाजा उन्होंने मुहासरा किया। इस मुहासरे के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 शर्तें लगाईं। उन्होंने जब देखा कि मुस्लिम बिन अकील भी शहीद हो गए, उसके बेटे भी शहीद हो गए, उसके साथ जो 6 अफराद आए थे वो भी शहीद हो गए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 शर्तें लगाईं। पहली शर्त फरमाया मुझे यजीद से मिलने दिया जाए, अगर इस बात पे तुम नहीं आते तो मुझे वापस भेजा जाए, अगर इस बात पे तुम नहीं आते तो मुझे सरहदों के ऊपर भेजा जाए जहां जिहाद चल रहा है। उन्होंने देखा अगर वहां मुलाकात का टाइम बनाया गया तो सारे पोल खुल जाएंगे, अगर इधर आते हैं तो एक दिन फिर भी हमारा ये राज खुल जाएगा। उन्होंने उधर ही मुहासरा करके उस यानी काफिला जो वहाँ ठहरा हुआ था करबला में, खैमे लगाए हुए थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और इसी तरह ये शिविर, ये सारे रल मिलजुल कर आग लगाना शुरू की। जब आग लगी तो बाहर निकले। यहाँ भी एक बात ज़रूरी समझता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि अंदर जो बीबियाँ थीं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ थीं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बीबी ज़ैनब और बहुत सारी ख़वातीन की तादाद थी, वो अपने खैमे से बाहर निकल के आईं और नऊज़ बिल्लाह उन्होंने धाड़ो फरियाद शुरू कर दिया। उनके सरों पे दुपट्टा नहीं था। ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अहले बैत घराना हो, नबूवत का घराना हो, सहाबा हो, मेरे नबी के असहाबियात हूँ और इतनी ऊंचे ख़ानदान वाली औरतें हूँ, वो मरना तो, शहीद होना तो कबूल कर सकती हैं, जान की बाजी देना तो लगा सकती हैं, लेकिन बेपर्द होकर अपने खैमे से बाहर नहीं आ सकती। मानते हैं इस बात को? जिनके क्यों ना कहूं जिस घर में कुरान उतरा हो, जोर से जिस घर में कुरान उतरा हो, वो फातिमा जिसने शर्म व हया, अल्लाह अकबर, मेरे नबी की गोद में सीखा हो, वो फातिमा जो फौत होने से पहले हज़रत अली से कहे, अली जी फातिमा, जब मैं फातिमा दुनिया से चली जाऊँ ना तो मेरी एक वसीयत है। जी फातिमा बोलिएगा। बीबी फातिमा ने कहा था, अली जब मैं दुनिया से चली जाऊँ तो मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, दिन के उजाले में ना उठाना, कि किसी गैर महरम की नज़र फातिमा के जनाजे पे ना पड़ जाए। हाँ, तो वो अंदर ही महसूर थी,
خیمے میں تھیں لیکن وہ چپ نہیں بیٹھی تھیں، وہ قرآن کی تلاوتیں کر رہی تھیں۔ اور جتنا کنبہ قبیلہ تھا علماء نے لکھا ہے وہ ایسے نہیں تھا، ہاتھوں میں تلوار تھیں۔ میدان کربلا میں جب آئے تو انہوں نے ادھر سے قرآن کی تلاوت ہوتی۔ اگلی بات سنیں، یہ 3 دن جو محاصرہ ہوا، یہ خبیث لوگ جو انہوں نے آ کے محاصرہ کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 دنوں میں قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے اور روزہ کی حالت میں رہے۔ 3 دن روزہ بھی رکھا اور قرآن کی تلاوت بھی کی۔ ایسے تو نہیں، اللہ والے نے کہا تھا جاوا قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیدان دے سلطان تو۔ زور سے زور سے، میں جاوا قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیدان دے سلطان تو، مصطفیٰ دا جگر وسدا تیرا تلے، پڑھدا قرآن دے 3 سپارے گئے۔ نماز کا وقت ہوتا، نماز نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ ہائے چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، باہر لے کے آئے، شاید ان ظالموں کو ترس آ جائے۔ وہاں سے تیر آیا، علی اصغر کے گردن کی اوپر تیر لگا، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ سارے لوگ مقام پا گئے، سارے لوگ شہادت کے عظیم رتبے پہ چلے گئے، اللہ کے حضور قربانی دے دی۔ ابھی حضرت حسین میدان میں آئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی حالت میں ہے۔ ظالموں نے دیکھا اکیلا حسین ہم سب پہ بھاری ہے۔ ہاں سبحان اللہ، اکیلے حضرت حسین تھے میدان میں، میرے نبی کا نواسا اکیلے ہی لڑ رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو یاد رکھنا، نماز جہاد میں کھڑے ہوئے ہو، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو فرمایا نماز ادا کرنی ہے۔ آپ اس مسئلے سے شاید واقف ہوں یا نو، فوجیں ہوں، ادھر دیکھیے گا، آگے دشمن ہے، جہاد جاری ہے، فرض کرو 100 فوجی کھڑا ہے، 100 مجاہد کھڑا ہے، فرمایا 50 لڑتے رہیں، 50 واپس آئیں، امام کے پیچھے نماز پڑھیں، 1 رکعت پڑھ لیں۔ یہی فوجیں 1 رکعت پڑھ کے ادھر یعنی محاذ پہ چلی جائے، وہی فوج آئے، وہ آ کے چلتی آئے، اسی امام کے پیچھے بقایا نماز پڑھے، پھر یہ چلے، پھر وہ آئے۔ فرمایا آپ چلتے بھی رہو نا، پھر بھی میں تمہاری نماز کو قبول کروں۔ ہاں، جہاد میں نماز معاف نہیں ہے، دکان میں معاف ہے، ذمہ داری میں معاف ہے، تجارت میں معاف ہے، گھر میں مسجد سے سوئے رہا، قریب مسجد ہے، اذانیں ہو رہی، آواز آ رہی حی علی الصلاۃ، ہم نیند میں پڑے ہیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے، اگر سارے لوگ آ جائیں تو میرے خیال میں یہ مسجد پوری نہ ہو جائے، اوپر دوسری منزل بنانی پڑے، پڑے ہوئے ہیں، مزے سے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں بس وہی جو 4 بندے نماز پڑھتی صبح کو، ایک صف کبھی کبھی پوری ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ میرے حسین نے سبق دیا میدان کربلا میں نے نہ نماز چھوڑی تھی نہ قرآن چھوڑا تھا۔ یہ سبق لے، آخر وقت آ گیا، سجدے کی حالت میں ہے، ظالموں نے دیکھا ابھی وارہ ہے، حملہ کرنے والے نے کیا، سر پہ حملہ ہوا، اس لیے اللہ والا کہتا ہے دنیا والوں یہ تو وہ حسین ہے، کون کہ علی بابا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا
نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو۔ میرے حسین بھی شہید ہو گئے، حسین کا خاندان بھی شہید ہو گیا، اس لیے اللہ والے نے کہا تھا جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین۔ یہ جملے پہ غور کرنا، جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے عالم کو اپنے خون سے دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ جنہوں نے بیٹے شہید ہو گئے، کنبہ قبیلہ شہید ہو گیا، لیکن آنکھ سے اشک نہیں، کیونکہ قرآن مقدس کی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ قرآن مقدس ہے، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، دوسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ جب یہ آیت ختم ہوتی ہے، اگلی آیت قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور دنیا والوں جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا اس آیت کی، بلکہ مفسرین نے لکھا، بڑا میں حیران ہو گیا، یہ زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا تھا، نہ ہی کسی سے سنا تھا، بہترین توجیہ بیان کی۔ انہوں نے کہا جب شہید ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل پہ یا اس کے جسم پر گولی لگتی ہے، تلوار لگتی ہے، نیزہ لگتا ہے، تو لگنے سے پہلے اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، لگنے سے پہلے رب کا، سارے بولیں گے رب کا۔ انہوں نے دلیل دی، شاید نہ سنا ہو یہ بات، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، دلیل یہ دی کہ ہاں اس لیے جب شہید جنت میں ہوتے ہیں اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے دیواں دونوں، شہید کے اندر مولا بڑا تیرا شکر ہے اتنا کچھ دیتا اور دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ پھر پوچھتا ہے شہیدو بتاؤ میرے لیے جانے دے، کہتے ہیں مولا بہت دیتا، بہت دیا، ضرورت نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ میرا رب پوچھتا ہے تو شہید کہتے ہیں مولا اگر دینا ہے نا تو یوں کر، اسی روح کو اسی جسم میں ڈال جو احد میں ہے، اسی جسم میں ڈال جو کربلا میں ہے، اسی جسم میں ڈال جو حنین و بدر کے اندر ہے، پھر یہی جسم تیری دربار میں جائے، لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، ہم شہید ہوتے رہیں، دوبارہ جاتے رہیں۔ میرے رب نے کہا یہ تو میرا قانون نہیں ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جب موت آ جائے تو قیامت والے دن سے پہلے دوبارہ جسم کے اندر روح لوٹتی نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے انہوں نے فرمایا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہیدوں کو، ادھر دیکھیے گا، شہیدوں کو جنت میں بھی اتنا مزہ نہیں آتا جتنا گولی لگتے وقت، تلوار لگتے وقت مزہ آیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کو اللہ کا، سارے بولے اللہ کا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ سارے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت دے، زور سے کہیں، زور سے کہیں، جب جنت میں انشاءاللہ ہم ہوں گے نا، انشاءاللہ امید ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ماسٹر امین صاحب کے، یہ اپنا خاندان میں سے تھے، وہ گدھا ریڑھی چلاتے تھے، لیکن بڑا چاچا بشیر صاحب، وہ کبھی کبھی آتے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کو ڈٹھے بغیر ایمان گھننا یوں، نبی سے کو ڈٹھے بغیر ایمان گھننا یوں، ولاوی اللہ جنت نہ دے وے تو بل او دی تو بل زیادتی ہے، سبحان اللہ، محبت میں کہتا تھا۔ ایسا بندہ تھا بالکل، گدھا چلاتا تھا۔ میں نے ایک دن جمعہ وہاں پڑھایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی، تو شام کو میرے پاس ہے، کہنے لگے مفتی صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، میرا دل کرتا ہے کہ ابو بکر کو دیکھو۔ میں نے کہا یار درود شریف شروع کر دے، انشاءاللہ ابو بکر صدیق کی زیارت ہو جائے گی۔ انہوں نے شروع کیا اور میں نے سورۃ قریش بھی بتائی، پڑھتا رہا۔ 15-20 دن کے بعد جب میں بدلے گیا تو میرے پاس آئے، کہتا مفتی صاحب آج جمعہ رات کو ابو بکر صدیق کی مجھے زیارت ہو گئی۔ ایسے بندے جو ہے نا وہ اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، جو رب کو کہے مولا تجھے دیکھا نہیں، ایمان لے آئے ہیں، تیرے نبی کو دیکھا نہیں، یہ باتیں ایسے لوگوں کی اللہ پسند کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، کیا کہہ رہا تھا
ہم انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ تو اللہ پوچھے گا جنتیوں بتاؤ کسی چیز کی ضرورت، ہم کہیں گے مولا بہت کچھ دیا۔ آخر کار حدیث میں ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، جب اللہ اپنا دیدار جنتیوں کو کرائے گا نا، خدا کی قسم جنتی جنت بھول جائیں گے، کہتے جنت وچ مزہ کوئی نہیں جڑا رب دی دیدار دے وچ مزہ ہے۔ تو یاد رکھو جب شہید ہوتا ہے اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اس لیے اس کو مزہ آتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ موت تو آنی ہے، موت شہادت کی